بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. مسئلہ خلافت پر گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ 2 سبقوں میں آپ حضرات نے یہ بات پڑھی، سنی اور سمجھی کہ اللہ خلافت عطا فرماتا ہے 2 چیزوں کی بنیاد پر. ایک چیز کا نام علم ہے اور دوسری چیز کا نام شجاعت، بہادری، جسمانی طاقت اور قوت ہے. اس لیے کہ علم ہوگا اور علم بھی کامل طور پہ ہوگا تو تب لوگوں کے درمیان وہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین کتاب و سنت کے مطابق شرعی فیصلے کر سکے گا. اگر علمی ناقص ہو تو لوگوں کے مابین وہ شرعی طور پہ فیصلے نہیں کر پائے گا. اور دوسری چیز شجاعت، بہادری، نڈر اور بے باک ہونا، جسمانی طاقت اور قوت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر جسمانی طور پہ وہ لاغر اور کمزور ہو
تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اپنے ملک اور رعیت کا کیسے دفاع کرے گا؟ خود اپنی جان کو جو نہیں سنبھال سکتا، راہ خدا میں جہاد کیسے کرے گا؟ تو یہ دو صفتیں ایک خلیفہ کے لیے، امیر المومنین کے لیے لازمی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان دونوں صفتوں کو ذکر کر کے مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کا قانون اور ضابطہ بھی یہی ہے، عادت اور سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ بھی خلافت امارت عطا کرتے ہیں تو انہی دو صفتوں کی بنیاد پر عطا کرتے ہیں کہ اس کا علم بھی کامل ہو اور اس کی شجاعت اور بہادری بھی کامل ہو۔ اس پر ترقی کر کے آپ کو یہ جملہ عرض کیا گیا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑے علم والے خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحیح بخاری کی حدیث آپ نے سنی، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم تمام جماعت صحابہ میں اعلمنا ابو بکر، ہم سب میں سب سے بڑے علم والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس پر دیگر دلائل اور شواہد بھی پیش کر دیے۔ جب تمام صحابہ میں بعد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو پھر میرے محبوب کے بعد تمام صحابہ میں خلافت کے اہل اور سب سے زیادہ حقدار اور مستحق بھی حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسری صفت اور خوبی کو دیکھیں، ان کی شجاعت اور بہادری، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ اشجع الناس، نبی علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں صرف شجاع نہیں، اشجع، کبیر کا معنی بڑا، کبیر کا معنی اکبر سب سے بڑا، جمیل خوبصورت، اجمل سب سے حسن و جمال والا، شریف نیکوکار، اشرف سب سے زیادہ نیکوکار اور عزت و وقار والا، تا اسی طرح شجاع بہادر، اشجع سب سے بڑھ کر بہادری میں سب سے بڑا بہادر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑے بہادر وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس پر بطور دلیل کے وہ دو واقعے ذکر کرتے ہیں جو آپ سن چکے ہیں۔ ایک سفر ہجرت، جہاں میرے محبوب کو حضرت صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور دوسرا غزوہ بدر کا موقع کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ پر ایک پہرے دار اور محافظ کی ضرورت پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا صحابہ میں کہ کون میرے خیمہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے پہرا دے گا کہ دشمن مجھ پہ حملہ آور نہ ہو سکیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ہم سب خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اب بہت بڑی امانت ہے جس کا امین، محافظ اور پہرے دار بننا ہے۔ اگر اس منصبی فرائض میں کوئی کمی کمزوری رہ گئی تو اللہ کے ہاں پکڑ بھی بڑی ہو جائے گی۔ تو سب خاموش تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر تلوار اپنی ہوا میں لہراتے ہوئے سامنے آئے، اللہ کے محبوب آپ کے دروازے خیمے پر میں حاضر ہوں، میں پہرا دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حضرت صدیق اکبر کی شجاعت اور بہادری کی دلیل اور پہچان اور علامت ہے۔ تو انہی دلائل کی بنیاد پر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد تمام صحابہ میں اشجاع، سب سے بڑا بہادر وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ تو جب علم میں بھی حضرت صدیق کا اول نمبر،
प्यारे पैगंबर के बाद तमाम सहाबा में बहादुरी में भी सहाबा में हजरत सिद्दीक का अव्वल नंबर, तो खिलाफत में भी हजरत सिद्दीक का अव्वल नंबर कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे बिला फसल हैं। खलीफे बिला, ये जो सुबह शाम आजान में सुनते हो ये निरा दजलो फरेब है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत बरहक है, खिलाफत राशिदा है। हजरत अली खलीफा राशिद हैं, उनकी खिलाफत हमारी सर आंखों पर, लेकिन वो खलीफा चौथे हैं, खलीफा बिला फसल नहीं है। खलीफा बिला फसल वो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। चुनाचे आज के सबक में भी हम कुछ इसी के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे अल्लाह की तौफीक से। आपके सामने ये सूरह हज की आयत तिलावत की हैं। सूरह हज की आयत नंबर 38 से लेकर 41 तक इन आयात में यही मसला और मजमून आ रहा है। जरा देखिएगा, फरमाया उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। उज़िना इज़्न दिया गया, इजाजत दी गई। उज़िना फेल मजहूल है, इजाजत इज़्न दिया गया किसको? लिल्लज़ीना, वास्ते उन लोगों के या उन लोगों को, युक़ातलूना जिनसे किताल कर रहे थे, कुफार जिनसे किताल और जंग इससे पहले कर रहे थे, उन लोगों को इजाजत और इज़्न दिया गया कि अब तुम भी दिफाई तौर पे लड़ाई और किताल कर सकते हो। क्यों इज़्न दिया गया? बिअन्नहुम, बसबब इसके कि वो थे जुलिमू, जुल्म किए जा रहे, वो मजलूम थे, उन पर जुल्म किया जा रहा था। जिहाद के मसला में ये आयत बुनियादी आयत है और पहली आयत है। इससे पहले मक्का मुकर्रमा में सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम पर बहुत कुफार ने जुल्म किए, बड़े सितम ढाए। कई सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने उन्हीं मजालिम की पादाश में जामे शहादत नोश किया और हजरत सुमैया के जिंदा जिस्म को चीर के जालिमों ने दो टुकड़े कर दिया। दीगर सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम पर कौन सा जुल्म था जो उन्होंने नहीं किया? सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम जब परेशान होते, सूरत उन-निसा में जिक्र है, तो अल्लाह के महबूब से इजाजत तलब करते, चलो हम पहल नहीं करेंगे लेकिन अपने दिफा करने की तो हमें इजाजत होनी चाहिए। कोई दो मारे तो हम बदले में एक तो मार सके, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुफू ऐदियाकुम, अपने हाथों को रोक के रखो और तुम्हें आगे से दिफाई तौर पे भी लड़ने की इजाजत नहीं है। फिर ये हिजरत का मौका आया और हिजरत कर लेने के बाद मदीना आलिया में पहुंचे। कुफार फिर भी तआकुब में और मंसूबे बनाने लगे, तरह तरह के रास्ते इख्तियार करने लगे मुसलमानों पर जुल्म और सितम करने के लिए। तो अल्लाह ने इस मकाम पे आकर के इजाजत दी है और वो भी इजाजत दी है, हुक्म नहीं। क्या किया है? हमारा सबक आगे खड़ा है लेकिन बातों से बात निकल आती है। एक तो उज़िना के लफ्ज से ये बात समझ आई कि यहां जो सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम को जिहाद और किताल का अल्लाह ने इज़्न दे दिया, तो ये दिफाई तौर पे जिहाद और किताल का मकाम है। दिफा के मामला में तुम दिफाई तौर पर उनसे किताल कर सकते हो, उनसे जिहाद कर सकते हो, मुकाबला कर सकते हो। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फिर दिफाई पोजीशन नहीं बल्कि चढ़ाई करने का हुक्म दिया, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वगैरह आयात में। तो ये दो अंदाज हैं, एक दिफाई तौर पे जिहाद और क़िताल फी सबीलिल्लाह और दूसरा चढ़ाई और पहल करके जिहाद और क़िताल फी सबीलिल्लाह है। और दूसरा उज़िना के लफ्ज़ से ये बात समझ आती है कि जिहाद के लिए सहाबे किराम बेकरार थे, रब के इज़्न के मुंतज़िर थे
इसलिए अल्लाह को हुक्म देने की जरूरत पेश नहीं आई कि जिहाद और क़िताल करो, बल्कि उज़ीना से इज़्न और इजाजत दी है कि सहाबा पहले से बेताब थे। कब कोई आयत उतरती है जिहाद का हमें मौका, तुम क्यों डर गए हो? इसलिए कि जिहाद को आज दहशतगर्दी का नाम दिया गया है, एक सोची समझी साजिश के तहत। हालांकि जिहाद और दहशतगर्दी में कोई इसके अंदर मुनासबत ही मौजूद नहीं है। जिहाद इस्लाम का फरीजा है, इस्लाम का नाज और फख्र है, और अहले इस्लाम की इज्जत और वकार इसी में है। दहशतगर्दी निरा जुल्म है, लानत है, और वो निरी इंसान के लिए गुमराही का बायस है। लेकिन आज लफ्ज़ जिहाद को भी बदनाम कर दिया गया। तो फरमाया उज़ीना लिल्लज़ीना, इजाजत दी गई उन लोगों को, युकातलूना, जिनसे पहले कुफ्फार क़िताल जिहाद और अपनी लड़ाई वो जंग कर रहे थे। क्यों इन्हें इज़्न दिया गया? बि अन्नहुम ज़ुलिमू, बवजह इसके कि उन पर जुल्म किया जा रहा था, वो मजलूम थे। अब सवाल पैदा हुआ कि या अल्लाह, इन मुसलमानों के पास तो कुछ भी नहीं, निहत्थे हैं, कमजोर हैं, इनके पास वसाइल नहीं, इनको इज़्न तो मिल गया, इजाजत तो मिल गई, पर किस बुनियाद पे लड़ेंगे? लड़ाई क़िताल के लिए तो वसाइल, ज़राए, असबाब, जंगी सामान चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं इसका फिक्र ना करो, कदम बढ़ाओ। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, अला नसरिहिम, इनकी नुसरत करने पर, इनकी मदद करने पर, लक़दीर, अलबत्ता पूरी कुदरत रखता है, पूरी ताकत और कुव्वत कुदरत रखता है। इनके पास असबाब नहीं तो रब कहां असबाब का मोहताज है। वो इनकी मदद और नुसरत करेगा, ये हरकत करेंगे, वो बरकतें उतारेगा। इन्नल्लाह अला नसरिहिम लक़दीर, अल्लाह पूरी पूरी इनकी मदद करने पर कुदरत रखता है। और फिर अल्लाह ने उसका नमूना भी दिखाया कि इस्लाम का पहला मारेका है ग़ज़वे बदर, और 313 निहत्थे मुसलमानों को, निहत्थे थे, चंद तलवारें थी और बाद साहबा के हाथ में सोटियां थी, लाठियां। सादगी का आलम भी देखें। और मुकाबले में 1000 काफरों की तादाद और उनका लश्कर है। अल्लाह ने इन निहत्थे मुसलमानों को अपने से 3 गुना ज्यादा अफरादी ताकत पे गलबा अता कर दिया। तो ये है व इन्नल्लाह अला नसरिहिम लक़दीर। या अल्लाह, ये कौन लोग हैं जिन्हें इज़्न और इजाजत दिया गया? फरमाया उनमें सरे फहरिस्त अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, उखरिजू, जिनको, ये जुमला हमारे सबक से मुताल्लिक है, आपने ज़हन में रखना होगा। फरमाया अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, उखरिजू, जिनको निकाला गया, मिन दियारिहिम, उनके घरों से, उनके घरों से उन्हें निकाला गया, बिगैर हक़्क़िन, बिला कुसूर, ना हक, बेकसूर निकाला गया। क्या माना, कौन मुराद है? किन को अपने घरों से निकाला गया? मुहाजिरीन। कौन मुराद है? मुहाजिरीन सहाबा, जिन पर मक्का की मुकद्दस जमीन को तंग कर दिया गया, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया, तो वो अपने घरों से निकाले गए, हिजरत करने पर मजबूर किए गए, और उन्होंने अपने घरों को छोड़ा, अपने मालो मता को छोड़ा, और मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना आलिया तशरीफ ले गए। तो आपने ये जुमला ज़हन में रखना होगा, आगे हमारे सबक में काम आएगा कि अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम से मुराद वो जो अपने घरों से निकाले गए, यानी मुहाजिरीन, यानी मुहाजिरीन। और निकाले क्यों गए? जाती मफाद के लिए। वो शुरू में सुन चुके हो फिराके बातिला का नजरिया। ये क्यों जी घरों से निकले? पैगंबर के शाना बशाना साथ रहे, जाती मफादात के लिए, माअज़ल्लाह, इक्तिदार के तलबगार थे, माअज़ल्लाह, कोई तमा और लालच था, माअज़ल्लाह। अल्लाह ने उन सब का रद्द कर दिया। फरमाया बिगैर हक़्क़िन,
बेकसूर निकाले गए। कोई कसूर तो होगा, निकालने वालों के ज़हन में तो होगा। फरमाया इल्ला, मगर, इल्ला मगर, अन यकूलू, कसूर और जुर्म उनका ये समझा गया, कुफार ने ये समझ रखा कि वो कहते हैं, अन यकूलू, वो इस बात के कायल हैं, कहने वाले हैं, ये उनका ईमान और अकीदा है कि रब्बुनल्लाह, रब्बुनल्लाह, कि रब हमारा कौन है। रब का माना कोई है ज़हन में? रब हमारा कौन है? अल्लाह। क्या माना रब का? हुआ इंशाउ शैय हालन फहालन इला हद्दिल कमाल, जो किसी शय को बुनियाद से लेकर कमाल और इंतहा तक पहुंचाए और पहुंचाने में उसके हस्बे हाल, उसकी जरूरियात को पूरा करने वाला हो, उसके हाल के मुनासिब, उसकी कैफियत के मुनासिब, उसकी जरूरियात को पूरा करने वाला हो, उसको कहते हैं रब। उसको कहते हैं, लफ्ज दो मैंने बोले, जरूरियात को पूरा भी करे और पूरा भी उसके हाल के मुनासिब करे, उसके हाल के मुनासिब करे। मां के पेट में है बच्चा, तो अल्लाह ने उसकी हालत के मुताबिक और मुनासिब उसकी रोजी और ग़िज़ा का इंतजाम किया। मां की नाफ के जरिए अल्लाह ने उसको ग़िज़ा पहुंचाई। जब पैदा हो गया, दुनिया में आ गया, तो उसे किचन का रास्ता नहीं दिखाया गया, गल्ला अनाज उसको नहीं दिया गया, हालांकि ये भी रोजी और रिज्क था। फल फ्रूट की तरफ उसको मुतवज्जे नहीं किया गया। क्यों? ये रोजी और रिज्क तो है, पर उसकी हालत के मुनासिब, कि वो अभी बच्चा है, इनको खाने चबाने और हजम करने की सलाहियत नहीं रखता। अल्लाह ने उसके हाल के मुनासिब उसकी ग़िज़ा का इंतजाम किया। मां के सीने पर अल्लाह ने उसके लिए दूध की नहरें जारी कर दी। ये उसकी हालत के मुनासिब अल्लाह करीम ने उसकी ग़िज़ा का इंतजाम किया। फिर वो बड़ा हो गया, 2-2.5 साल की उम्र को पहुंचा, मां ने भी छाती से जुदा कर दिया। फिर चीखने चिल्लाने लगा। मां सारी रात बेकरार होती है, नींद भी अपनी कुर्बान करती है, लेकिन उसको हाथों पे उठाकर फिरना तो गवारा करती है, पर अपने सीने से लगाने के लिए, दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं होती। अल्लाह फिर उसकी फितरत में ये बात वदीयत करता है, तसल्ली देता है, ये कोई तेरी रब तो नहीं थी, मां कोई तेरी मुश्किल कुशा और हाजत रवा तो नहीं थी, ये तेरी रोजी और रिज्क का इंतजाम करने वाली कोई रज़ाक तो नहीं थी, ये तो एक तेरी तरबियत के लिए हमने जरिया और सबब इसे बनाया था। तेरी रोजी और रिज्क तो अब भी मैं रब अता करने वाला हूं, उसका इंतजाम मैं करूंगा। अल्लाह करीम ने फिर 4 रास्ते इंसान के लिए खोले। हलाल जानवरों का दूध, गोश्त, फल फ्रूट और गल्ला अनाज, ये 4 रास्ते अता किए। और अल्लाह ने फरमाया अगर मेरा होकर जिंदगी बसर करेगा, मेरे दीन पर चल करके आएगा, तो पीछे गौर कर ले, मां के पेट में एक ग़िज़ा का रास्ता दिया, जब पैदा हो गया वो वापस लिया तो 2 मां की छाती पे रास्ते रिज़्क़ के अता कर दिए, बड़ा हुआ तो 2 वापस लिए, दुगना करता आया, 4 रास्ते तेरे लिए रिज़्क़ के खोल दिए। जब मेरे हुक्मों पे चलकर जिंदगी बसर करेगा, फिर जब तुझ पर मौत आएगी, दुनिया छोड़ने लगेगा, ये दुनियावी रिज़्क़ के 4 रास्ते तेरे लिए बंद होंगे, पर जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल दूंगा। पर मैं अल्लाह की मर्जी और मंशा पे चल के जिंदगी बसर करना होगी। तो इसको कहते हैं रब, इसको कहते हैं रब। सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम का यही जुर्म मक्का के लोगों ने समझ रखा था कि ये हमारे बनावटी माबूदों को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, रोजी रसान नहीं मानते, ये मानते हैं रब्बुनल्लाह, अपना रब और मुश्किल कुशा सिर्फ किसको? अल्लाह को मानते हैं। और मुफस्सिरीन ने बाज ने यहां पे माना किया, फरमाते हैं रब बमाना इला है, रब्बुनल्लाह का माना इलाहुनल्लाह। सहाबा ये कहते थे कि हमारा इलाह और माबूद इबादत के काबिल सिर्फ अकेला अल्लाह है,
اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت کے نہیں ہے، نہ لات منات عزا ہبل اور نہ حضرت ابراہیم اسماعیل، نہ حضرت عزیر اور بی بی مریم، نہ حضرت عیسیٰ، کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں، نہ رکوع کے، نہ سجدے کے، نہ نظر کے، نہ نیاز کے، نہ طواف کے، نہ چکر پھیروں کے، نہ سورو پکار کے، کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق ہے تو الہ اللہ، وہ الہ اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ مسئلہ توحید کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مکہ کی کشادہ زمین کو کفار مکہ نے تنگ کر دیا، حالات ایسے پیدا کر دیے کہ انہیں گھروں سے نکلنے پر اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جرم یہی ہے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، الا ان یقولوا سبحان اللہ۔ ایک حوالہ ذہن میں آ رہا ہے، یہاں پہ نشانی رکھیں، سبق یہی ہے، لوٹ کر آتے ہیں۔ 24واں پارہ دیکھیے ذرا، سبحان اللہ، صفحہ ہے 749، 749، 749 مل گیا صفحہ جی؟ صفحے کی آخری دو سطریں جی، سورہ حامیم المومن کی آیت نمبر 28، آخری دو سطریں۔ یہاں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کس کا تذکرہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ایک ہی جملہ دکھانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے تدبیریں کی، منصوبے بنائے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو فرعون جس محفل میں بیٹھا تھا اور اپنے درباریوں میں گھرا ہوا تھا اور یہ وہ مشورہ پاس کر رہا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دو، تو اللہ کی تقدیر اسی فرعون کی محفل میں فرعون کا ایک قریبی رشتہ دار جو اندر ہی اندر سے حضرت موسیٰ پر ایمان لے آ چکا تھا وہ بھی موجود تھا۔ پہلے اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا تھا، حالات کا تقاضا ایسا تھا، لیکن جب انہوں نے اس کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی منصوبہ بنا لیا، ارادہ کر لیا، تو اب اس مومن سے رہا نہ گیا، برداشت نہ ہو سکا، تو وہ اس فرعون کی مجلس میں بول پڑا، شاہی میٹنگ میں بول پڑا۔ ذرا دیکھیے انداز کیسا ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، سبحان اللہ، اللہ نے اس بندے کا نام نہیں ذکر کیا، قومیت کو نہیں بیان کیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں، اس کی صفت کو بیان کیا، مؤمن، وہ تھا خالص ایمان والا۔ وقال، اور کہا، رجل، ایک مرد نے، ایک یہ کام ہی مردوں کا ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ یہ کام ہی مردوں کا ہے، اس لیے اللہ نے سارے نبی مردوں میں سے چنے، کسی زنانی نو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کام ہی مردوں والا ہے، سبحان اللہ۔ مؤمن، جو ایماندار تھا اور تھا، من آل فرعون، فرعون کے آل یعنی خاندان میں سے، بعض مفسرین بھتیجا لکھتے ہیں، بعض کوئی اور رشتہ ذکر کرتے ہیں، تو تھا من آل فرعون، یکتم، وہ چھپاتا تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو، اب تک اسے چھپاتا چلا آیا، اس کا اظہار نہ کیا، لیکن اب جب اس فرعون نے کہا حضرت موسیٰ کو قتل کر دو تو یہ بول پڑا، اور کیا کہتا ہے، اتقتلون رجلا، سبحان اللہ، اتقتلون، اے کم بختو نادانو، کیا فیصلے کرنے لگے ہو، اتقتلون، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو، رجلا، ایسے مرد کو، یعنی حضرت موسیٰ کو، جو کہتا ہے، یعنی اس کا جرم تمہارے نزدیک صرف یہ ہے کہ ان یقول، وہ کہتا ہے ربی اللہ، وہ کیا کہتا ہے، ربی اللہ، وہی لفظ ہے جو کہتا ہے
میرا مشکل کشا اللہ، میرا حاجت روا، بولو میرا حاجت روا، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، میرا پالن ہار، میری کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا، میری کی ہوئی عبادت کے لائق معبود برحق اکیلا اللہ، ان یقول ربی اللہ۔ تو سمجھانا یہ چاہتا تھا جب بھی اہل باطل نے دین کے معاملہ میں اہل حق سے ٹکر لی، قصور یہی تھا اہل حق کا کہ صرف مسئلہ توحید، صرف مسئلہ توحید۔ آج بھی غور کر کے دیکھ لو یہ کیوں ہم سے لڑتے جھگڑتے ہیں، صرف وجہ یہی لا الہ الا اللہ ہے، مسئلہ توحید ہے کہ آج اللہ کی رحمت سے ان انبیاء اور اولیاء کے طرز پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع میں ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی سجدے رکوع طواف چکر پھیروں کے لائق، نہیں کوئی نظر نیاز منت منوتی کے لائق، نہیں کوئی اللہ کا شریک اس کی صفات میں اللہ کریم کے علاوہ کوئی کائنات کی ہستی سور و پکار کے لائق نہیں۔ یہ جتنے در در پہ سجدے کرتے ہو، کلیام والی سرکار کی پوجا کرو تب، گولڑے والوں کی پوجا کرو تب، بابے جادے کی منتیں مانو تب، یہ سب شرک ہے، عبادت ہے اور اللہ کی توحید ہے۔ تو وہ اسی جملے میں ہے لا الہ الا اللہ، کہ سب صفات خدا بندی وہ خاص اللہ کے لیے ہیں اور ہر قسم کی عبادت کے لائق اور قابل بھی اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا اور آئیے سبق دے۔ فرمایا الذین اخرجوا، حوالہ ہے میں رکھا ہوا، وہ لوگ جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق، بے قصور، بے قصور۔ کیا قصور تھا ان کے خیال میں؟ اللہ، مگر ان یقولوا، کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ربنا اللہ، الہنا اللہ، ہمارا معبود اکیلا اللہ، ہمارا رب اور داتا اکیلا اللہ۔ اس جرم، کفار نے اس کو جرم سمجھا اور اس کے نتیجہ میں انہیں نکالا گیا، ہجرت کر کے مدینہ عالیہ پہنچے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو جہاد کا اذن، سبق کو نہیں بھولنا، اجازت دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ دور کرتا اللہ لوگوں کو، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض ان کے بعض کو، کیا مانا؟ اہل اسلام کو اللہ اپنے اپنے وقتوں میں جہاد کی اجازت اور حکم نہ دیتا اور مجاہدین اہل حق کے ذریعے کفار کو ان سے دور نہ کرتا، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَهُدِّمَتْ، البتہ گرا دی جاتی، صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، عبادت خانے، عبادت گاہیں وہ کفار آ کر گرا دیتے۔ کیا کر دیتے؟ صوامع، وہ خانقاہیں، صوامع کا معنی خانقاہیں، وابیعن، وہ گرجے، جو عیسائی اپنے دور میں ان گرجوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے جو سچی عیسائیت پر تھے، آج کی بات نہیں ہو رہی، اپنے اپنے وقتوں میں، وصلوات، اور وہ کلیسے، ومساجد، اور مساجد، اور آپ نے بات سمجھی بھی ہے، اپنے اپنے دور اور زمانے میں۔ جب یہودیت کا سکہ چلتا تھا، حضرت موسیٰ کی صحیح شریعت موجود تھی، تو تب حضرت عیسیٰ کی جب شریعت موجود تھی تو اس کے ماننے والے تب، اور آج ان کی اصل شریعت موجود نہیں، تو آج دور صرف ہے ومساجد، مساجد کا۔ فرمایا یذکر، تذکرہ کیا جاتا ہے، فیہا، اس مساجد میں، عبادت خانوں میں، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، کثیرن، کثرت کے ساتھ، والا ینصرن اللہ، اور البتہ مدد کرتا ہے اللہ ضرور بالضرور، من ینصرہ، اس کی جو اس کے دین کی مدد کرنے والا ہو، جو اس کے دین کی حمایت کرتا ہے، اللہ اس کی نصرت کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک ہے اللہ تعالی،
लक़वियुन, अलबत्ता बड़ी कुव्वत वाला, अजीज बड़े गलबे वाला। अल्लाज़ीना, ये हमारे सबक से मुताल्लिक अब आयत है। अल्लाज़ीना वो लोग, कौन से? अल्लाज़ीना वो लोग, ठीक बोले हो बशीर साहब, ठीक बोले हो। मुहाजिरीन वो पीछे, अल्लाज़ीना उखरिजू उन्हीं की बात चल रही है जिनको उनके घरों से निकाला गया। ये अल्लाज़ीना वो मुहाजिर लोग, हिजरत करने वाले लोग, अल्लाह पेशेन गोई फरमाते हैं, इन अगर मक्कन्नाहुम, मक्कन्नाहुम हम उनको इख्तिदार दें, मक्कन्ना कुव्वत दें, गलबा दें, हम उनको अमारत खिलाफत दें, फिल अर्जी जमीन में। अभी तक मिली नहीं थी, मिली तो प्यारे पैगंबर के बाद है ना, लेकिन ये वक्त से पहले पेशेन गोई है। अभी हिजरत का मौका है और मुहाजिरीन का तज़किरा है। अल्लाह पेशेन गोई फरमा रहे हैं, अल्लाज़ीना उन लोगों को, यानी मुहाजिरीन को, इम मक्कन्नाहुम अगर हम उनको मक्कन्ना खिलाफत दें, उनको गलबा दें, उनको हुकूमत दें, फिल अर्जी जमीन में, तो वो क्या करेंगे? माज़अल्लाह जुल्म करेंगे। जैसे यार लोग कहते हैं मलंग, वो किसी के हुकूक गसब करेंगे, प्यारे पैगंबर के मुकद्दस खानदान पे जुल्म ढाएंगे? नहीं नहीं, अल्लाह शहादत और गारंटी देता है, हम उनको इख्तिदार खिलाफत अमीर बनाए फिल अर्जी जमीन में, तो वो क्या करेंगे? अकामुस्सलाता, इकामत सलाह, निज़ाम सलाह, निज़ाम नमाज का कायम करेंगे, नमाज की इकामत करेंगे। व आता ज़काता, और ज़कात का निज़ाम जारी करेंगे, जारी रखेंगे। व अमरू, और वो अमर करेंगे, हुक्म करेंगे, बिल मारूफ। अल मारूफ का माना अत-तौहीद, नेकी, ठीक है माना, लेकिन तमाम नेकियों की सरदार वो तौहीद वाली नेकी है। ला इलाहा, हदीस पढ़ते हो ना, सुनते हो, अफजलुज ज़िक्र ला इलाहा, वो अफजलुज ज़िक्र, अफजल और सबसे बरतर मर्तबे के एतबार से नेकी है तो वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वो अल मारूफ का माना करते हैं अत-तौहीद, वो अमर करेंगे, हुक्म देंगे लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का। ये सब नेकियों की सरदार नेकी है, और इसके बाद सब नीचे की नेकियां मुराद है, सब नेकियां मुराद है, लेकिन अव्वल वो ला इलाहा इल्लल्लाह। वाना हो, और वो मना करेंगे, और वो मना करना है, रोकना, मना करेंगे। अनिल मुनकर, अल मुनकर अशिर्क, अल मुनकर का माना अशिर्क, वो लोगों को रोकेंगे, मना करेंगे। अनिल मुनकर, अल मुनकर का माना आमतौर पे बुराई, लेकिन तमाम बुराइयों की सरदार, हाँ, अकबरुल कबायर, तमाम कबीरा गुनाहों में भी मेरे पैगंबर ने फरमाया अकबर गुनाह, सबसे बड़ा भारी जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह, जुल्म अजीम, रब की बगावत है, तो वो है शिर्क। वो कौन सी बुराई है? शिर्क। अव्वल शिर्क मुराद है, उसके बाद सब बुराइयां मुराद है, उसके बाद सब बुराइयां मुराद हैं। तो फरमाया वो तौहीद और नेकी के खैर के कामों का अमरू, क्या करेंगे? अमर, अमर का माना हुक्म। वाना हो अनिल मुनकर, और वो शिर्क से रोकेंगे, बिदआत से रोकेंगे। नहज का माना होता है रोकना, मना करना। आपने कुछ गौर फरमाया, एक होता है तरगीब देना, एक होता है तरगीब देना, एक होता है हुक्म देना। फर्क है कि कोई नहीं? हमारे मौलवियों ने, मुबल्लिगीन ने तरगीब तक काम को बंद रखा हुआ है, इसलिए कौम में बेहतरी नहीं आ रही। तरगीब बस मिंबर से बयान कर दो, बस काफी है, नहीं, अमली तौर पर मुआशरे में उसको नाफिज और जारी करना, यह है अमरू बिल मारूफ। सिर्फ नेकी का मिंबर और मेहराब से बयान कर देना यह काफी नहीं, यह तरगीब होगी, यह सिर्फ मुतवज्जे करना होगा।
یہ صرف واز اور نصیحت ہوگی، امر نہیں ہے۔ امر ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام حکمن، آرڈر، حکم، یہ کام کرو۔ اور اسی طرح دوسرا لفظ ہوتا ہے ترہیب، ڈرانا، کہ یہ کرو گے تو فلاں فلاں وعیدیں ہیں اس پر، فلاں فلاں اللہ کی پکڑ آئے گی۔ یہ بھی ترہیب آج جاری ہے منبر و محراب سے، لیکن قرآن نے اس سے بڑھ کر حکم دیا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نہج، روکنا، منع کرنا، لوگوں سے وہ کام اور گناہ خلاف شرع امور چھڑوانا، یہ ہے نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ شرک ہے اسے مت کرو، یہ بدعت ہے اس کو مت اختیار کرو، یہ ہے نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ نہیں کہ کرو گے تو فلاں عذاب ہے، کرو گے تو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ میٹھے میٹھے سے کام نہیں چلتا۔ اس سے قوم میں عملی طور پہ بہتری اور تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی کے لفظ سے ڈر رہا تھا لیکن پھر استعمال کرنا ہی پڑ گیا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ آج ہماری جو عملی زندگی بہتر نہیں ہو رہی، تو اس کی یہ بنیادی وجہ ہے کہ علماء، مبلغین، واعظین بیان کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ترغیب پر کھڑے ہیں، ترہیب، ڈراوے پر کھڑے ہیں، امر نہیں معروف کا، اور منکر سے نہی اور منع روکنا نہیں ہے۔ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور روکنا بھی کس انداز میں؟ اس کی تشریح اور مقصد نبی علیہ السلام نے خود بیان کیا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے، یہی لفظ حدیث میں آ رہا ہے، منکر کو دیکھے، خلاف شرع کام کو، تو کیا کرے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر طاقت رکھتا ہے، افرادی، مالی، برادری کی، جسم و جان کی طاقت رکھتا ہے، اسے اختیار ہے، تو فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ اور طاقت سے روک دے اس کام کو۔ یہ خلاف شرع کام ہے، نہیں ہونے دوں گا، روک دے۔ اِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنا نہیں کر سکتا، اپنی طاقت قوت نہیں رکھتا، زور نہیں چل سکتا، فرمایا فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کو استعمال کرے، اور زبان سے کہے یہ کام مت کرو، یہ رب کی نافرمانی اور بغاوت ہے، یہ شرک و بدعات ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، زبان کو استعمال کرے۔ آگے سنیے گا حدیث پاک کو، فرمایا اِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان بھی نہیں استعمال کر سکتا، اس کی بھی اس کے پاس طاقت اور ہمت نہیں، تو فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس سے نفرت کرے۔ دل سے کیا کرے؟ اس سے نفرت کرے۔ دل سے نفرت کا کیا معنی؟ خود علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے، اپنا دامن بچا لے، اپنا دامن بچا لے۔ لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے ایمان کا اضعف، ضعیف ترین، کمزور ترین درجہ ہے۔ اب آپ نے غور کرنی ہے نتیجے پہ۔ اگر ہاتھ سے روکے تو ایمان کا اعلیٰ درجہ، ہاتھ سے مراد طاقت سے، خلاف شرع کام کو روک دے، ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ اگر نہیں کر سکا، زبان سے روکا، ایمان کا درمیانہ متوسط درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکا، صرف دل سے نفرت کی، خود بائیکاٹ کر کے، بیزاری کا اظہار کر کے سائیڈ پہ ہو گیا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، پر ہے ایمان میں۔ اگر یہ بھی اختیار نہیں کیا، اس خلاف شرع کام میں شامل ہو گیا۔ یہ بات کو سمجھے ذرا، خلاف شرع بدعت اور شرک کے کام میں، نافرمانی اور بے حیائی کے کاموں میں شامل ہو گیا، تو خود غور کرو اس حدیث کے آئینے میں پیچھے ایمان کا کوئی ذرہ اس کے اندر باقی رہ گیا؟ ایمان کا آخری درجہ کیا تھا؟ ذالک اضعف الایمان، کمزور ترین، ضعیف ترین درجہ ایمان کا۔ فَبِقَلْبِهِ، خود اس سے نفرت کر کے دور ہو جائے، اور یہ دور ہونے کی بجائے شامل ہو گیا۔ ایک شامل ہو کر اس کی تائید اور حوصلہ افزائی کی، اور دوسرا غور کر لے کہ اس کے اندر ایمان کا کوئی حصہ اس حدیث کے مطابق باقی
زبان پر دعویٰ ہے، میں مومن بھی ہوں، میں مسلم بھی ہوں، زبان پر دعویٰ ہے، پر اس حدیث کے آئینے میں، اس کے سینے میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک ترغیب اور ترہیب ہے، ایک امر اور نہی ہے، ان میں فرق ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ کیا کریں گے؟ وَآمَرُوا، اور حکم کریں گے، بالمعروف، نیکی کے کاموں کا، وَنَہَوْا، اور روکیں گے، منع کریں گے، عَنِ الْمُنْکَرِ، منکر برائی سے۔ فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، عاقبۃ انجام، عاقبۃ انجام الامور، تمام کاموں کا۔ ہمارے سبق کی بات کیا ہے؟ مہاجرین کے متعلق اللہ نے پیشین گوئی فرمائی، ان کو میں اللہ کریم مکناہم فی الارض، زمین میں خلافت، غلبہ عطا کروں گا، امارت عطا کروں گا، تو ان کی خلافت کے دور میں یہ دین کا بول بالا ہوگا، نظام صلاۃ بھی، نظام زکوٰۃ بھی، اور نظام دعوت و تبلیغ بھی، دین کا تحفظ اور حفاظت کا انتظام بھی، یہ سب دین کا غلبہ ہوگا۔ جیسے وہ سورۃ النور کی آیت پڑھ چکے ہو، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے دور میں دین کی تمکین، اقامت اور غلبہ ہوگا، اور یہ خلافت میں اللہ عطا کروں گا مہاجرین کو۔ کس کو؟ کس کو؟ مہاجرین کو۔ حضرت صدیق اکبر کون سے صحابی ہیں؟ مہاجر صحابی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کون سے ہیں؟ مہاجر صحابی ہیں۔ حضرت عثمان کون سے صحابی ہیں؟ مہاجر صحابی۔ حضرت علی المرتضیٰ کون سے ہیں؟ مہاجر صحابی ہیں۔ تو اس آیت سے جہاں حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے، وہاں تینوں خلفاء کی خلافت بھی روز روشن کی طرح واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھی تینوں مہاجرین ہیں۔ اور رہی خلافت کی ترتیب کی بات، جیسے پہلے بھی ضابطہ سن چکے ہو سورہ نور کی آیت میں، یہاں بھی وہی ضابطہ ہے کہ جس شان کے ساتھ ہجرت ہے مہاجرین کی، اسی ترتیب پر ہے خلافت کے عطا کرنے کی۔ ہجرت تو چاروں نے کی، پر سب سے خوبصورت اور شان والی ہجرت کس کی ہے؟ کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ کیسے؟ کوئی دلیل؟ یہ تو آپس میں بیٹھ کر کہہ رہے ہو، کوئی باہر پوچھ بھی تو سکتا ہے۔ ہاں، شروع سے بات کہو نا۔ حدیث میں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلے اور حضرت صدیق کے گھر کے دروازے پہ جا کر دستک دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، آمنہ کے لال کو دروازے پہ پایا۔ کس کو؟ آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا۔ یہ وہ اللہ کا نبی صدیق کے دروازے پر ہے آج، جس کے دروازے پر نوریوں کا سردار بھی ادب سے آتا ہے، ادب سے آتا ہے۔ خلاف معمول اللہ کے محبوب اس وقت کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، اور سفر ہجرت میں رفیق سفر کا وہ اللہ نے آپ کا میرے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہاں اہل سیر نے عجیب جملہ ذکر کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، جملہ دہراتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے محبوب آپ کے ساتھ جانے کے لیے رب نے میرا انتخاب کیا کہ ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ۔ فرمایا جی ہاں، تیرا انتخاب کیا نہ، اللہ نے میرا نام لے کر کہا۔ ذوق بھی دیکھے نا، موج میں آئے۔ اللہ کے محبوب، اللہ نے جو میرا آپ کو کہا، میرا نام لے کر کہا۔ فرمایا ہاں ابو بکر، رب نے تیرا نام لے کر کہا۔ نبی علیہ السلام کا یہ جملہ سن کر حضرت صدیق اکبر دروازے سے واپس ہٹے، تیاری کروں، کوئی زیادہ راہ ساتھ لوں، محبوب کے ساتھ چلوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ جب آپ دروازے سے میرے ابا جان واپس لوٹے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں آپ کی یہ گفتگو اور جملے سن رہی تھی. ساتھ ہی فرماتے ہیں یہ میرے ابا جی کے آنسو خوشی کی انتہا کی وجہ سے تھے، کسی غم اور پریشانی سے نہیں. بعض اوقات خوشی سے بھی رونا آ جاتا ہے، خوشی سے بھی آنسو نکل آیا کرتے ہیں. فرماتی ہیں یہ خوشی کے آنسو تھے. حضرت صدیق اکبر میرے والد گرامی کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اللہ نے خود انتخاب کیا حضرت صدیق اکبر کا میرے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کا. یہ صرف حضرت صدیق اکبر کو خصوصیت حاصل ہے. درس قرآن عام خطاب یا واز کی محفل نہیں ہے، پر جملہ ذہن پہ آیا ہے تو کہنا بھی مجبوری بن جاتی ہے. اللہ کی تقدیر اور تقسیم بھی دیکھیں. جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو مکہ کے لوگوں کی امانتیں حضرت نبی علیہ السلام کے پاس تھی. مکہ کے لوگوں کی امانتیں میرے نبی کے پاس تھی. تو آپ جب جانے لگے تو حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، ان کو اپنی نبوت والی ردا اور چادر دی، یہ تان کر سو جا. بڑا شان ہے حضرت علی کے لیے، بڑا شان ہے، کوئی شک نہیں. حضرت علی میرا ایمان ہے، میں مانتا ہوں، بڑا شان ہے. اپنے بستر پہ سلایا، اپنی چادر عطا کی اور ساتھ ہی فرمایا یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ علی میں تیرے حوالے کرتا ہوں. اہل مکہ نے مجھے امین بنایا، میں علی تجھے امین ان کا بناتا ہوں. صبح سویرے اٹھ کر یہ امانتیں ان کے حوالے کرنا اور پھر تو بھی ہجرت کر کے پیچھے مدینہ عالیہ پہنچ جانا. حضرت علی کے حوالے کی میرے نبی نے وہ امانتیں، لیکن ادھر میرا نبی رب کی امانت ہے. اللہ کا نبی اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے. تو اللہ نے نام لے کر اپنی امانت کس کے حوالے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے. شان اس کا بھی مان جس کو میرے نبی نے اپنی امانتوں کا امین بنایا. حضرت علی پر اس کی عظمت کے کیا ہی کہنے جس کو خود رب نے اپنی امانت کا امین بنایا، اپنی امانت کا امین بنایا. نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی معیت اور رفاقت اور سنگت میں ہجرت کی ہے. اور پھر غار ثور کے 3 دن اور 3 راتیں. ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے. یہ شان بھی صرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے. جمی صحابہ میں کسی صحابی کو یہ مقام، یہ انفرادیت حاصل نہیں کہ 3 دن 3 راتیں گزری ہوں اور اس خلوت گاہوں میں ایک اللہ کا نبی ہو، دوسرا وہ صحابی ہو. اگر یہ بھی شان حاصل ہے تو اکیلے صدیق اکبر کو حاصل ہے، اکیلے حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے. اور پھر سفر ہجرت میں جیسا آپ سن چکے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پر سوار کر لینا، اٹھا کر کے سفر کرنا، یہ سب شان اور عظمت ہے. حضرت صدیق اکبر کی ہجرت کی تو صحابہ مہاجرین ہیں، چاروں خلفاء مہاجرین ہیں، لیکن چاروں میں سب سے خوبصورت شان اور عظمت والی ہجرت ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ان جیسی ہجرت اور کسی مہاجر صحابی کو نصیب نہیں ہوئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت بلا فصل اول خلیفہ بننے کا اہل اور مستحق بھی حضرت صدیق اکبر ہے. خلافت بلا فصل کا اہل اور کوئی صحابی نہیں بن سکتا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی دین حق کا صحیح فہم نصیب فرمائے.